حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایت پاک کی تشریح فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، فرمایا اس سے مراد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک هم المتقون، ایک یعنی ضمیر ایک کی بیان نہیں کی، فرمایا اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تقوی کا ذکر کیا کہ میرا محبوب بھی تقوی والا ہے، میرا ابو بکر بھی تقوی والا ہے۔ تو سب سے تصدیق کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اسلام لانے والے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور خود آپ اس کا اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ دو تین طریقوں سے یہ واقعہ بیان ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جہالیت، دور جہالیت کے اندر فرماتے ہیں میں ایک درخت کے نیچے چلا گیا، درخت کے نیچے گیا اور درخت کی شاخیں میرے قریب آ گئی، اتنی قریب آ گئی کہ میرے جسم کو چھونے لگی۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اب کیا ہونے والا ہے، تو اچانک وہ شاخیں بولی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے پیارے ابو بکر، ان قریب پیغمبر خدا مبعوث ہونے والے ہیں، اور سن تم سے اسلام میں کوئی سبقت نہیں لے جا سکے گا، تم سب سے پہلے اسلام قبول کرو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مجھے واضح طور پر بیان کرو کہ کون سا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں پھر جواب آیا کہ سنو وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ابو ہاشم اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے والے، یعنی یہ ان کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے، نام اس میں غلامی ہے، ان کے والد مبارک کا نام حضرت عبداللہ ہے، ان کے دادے کا نام عبد المطلب ہے، اور ان کے پردادے کا نام حضرت ہاشم ہے۔ فرمایا وہ مبعوث ہونے والے، اور سن تم سے کوئی سبقت نہ لے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے وعدہ لیا کہ میرے ساتھ یہ وعدہ کر کہ جب وہ نبی معظم اعلان نبوت اعلان فرمائے تو تو نے مجھے مطلع کرنا ہے، تو نے مجھے اطلاع کرنی ہے۔ اس نے وعدہ فرما دیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت مبارک کا ٹائم آیا تو پھر اس درخت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اے پیارے ابو بکر جلدی کرو، رب موسیٰ کی قسم آپ سے کوئی بندہ دین اسلام میں سبقت نہ لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، اور جب آپ نے مجھے دیکھا نا تو آپ فرمانے لگے اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو جا۔ فرمایا میں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں سارا کچھ پہلے ہی جان چکا تھا۔ فوراً میں نے کہا اشہد انک انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثک بالحق سراجا منیرا، اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہوں نے آپ کو سراج منیر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خود بیان فرمایا، اور دوسرا واقعہ بھی آپ خود بیان فرماتے ہیں میں تاجر تھا، تجارت کے سلسلے میں مختلف ملکوں میں جایا کرتا تھا۔ فرمایا میں ملک شام گیا، ملک شام فرماتے ہیں وہاں میں قبیلہ ازد کا ایک رئیس جس کی عمر 400 سال تھی، 400 سال اس کی عمر تھی، قبیلہ ازد کا یہ رئیس تھا،
اور پچھلی ساری کتابوں کا یہ عالم تھا. آپ فرماتے ہیں جو ہی میں ان سے ملا نا، انہوں نے دیکھتے ہی مجھے کہا کیا تم حرم مکہ سے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں. فرمایا تم بنو قریش سے ہو؟ فرمایا ہاں میں قریش سے ہوں. کیا؟ فرمایا قبیلہ بنی تمیم سے ہو؟ کہا ہاں میں قبیلہ بنی تمیم سے ہوں. پھر وہ کہتا اچھا بتا کہ اپنی قمیص اپنا کپڑا آپ اپنے جسم مبارک سے اوپر کریں. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک اوپر نہیں کروں گا جب تک تو یہ بتائے گا نہیں تو کیوں میرا کپڑا اوپر کروانا چاہتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں، کیونکہ وہ پچھلی آسمانی کتابوں کا عالم تھا. کہا میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر آخر الزمان کو مبعوث فرمائے گا. اس کے دو معمد ہوں گے، ایک جوانی میں ہوگا اور ایک ڈھلتی جوانی میں ہوگا. فرمایا جو جوانی میں ہوگا وہ نشے سے سرشار ہوگا اور جو ڈھلتی جوانی میں ہوگا فرمایا کہ وہ بدن کے لحاظ سے تو نہیں، وہ کمزور ہوگا لیکن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا، چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کے پیٹ مبارک میں ایک نشان ہوگا، میں اس نشان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا مبارک اوپر کیا تو آپ کی ناف مبارک سے اوپر وہ سیاہ نشان موجود تھا جس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا. جو ہی اس نے یہ نشان دیکھا کہنے لگا رب کعبہ کی قسم تو وہی شخص ہے، تو وہی شخص ہے جو نبی آخر الزمان کا مہمان بنے گا. اس نے کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ جتنی جلدی ہو جا واپس چلا جا، اس نبی مکرم کے مبعوث ہونے کا وقت آ گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا، ان سے ملنے کے لیے آیا. انہوں نے مجھے چند اشعار دیے. فرمایا یہ نبی آخر الزمان کی خدمت میں میرے اشعار بھی پیش کر دینا. یہ اشعار پیش کرتا ہے، یعنی یہ ملک شام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور واقعہ بھی اس طرح بیان ہوا ہے کہ آپ ملک شامی میں تھے، آپ سوئے ہیں کہ آپ کی گود میں آسمان سے چاند بھی اتر آیا ہے، سورج بھی اتر آیا ہے. اور جب آپ کی گود میں اترے تو آپ نے ان دونوں کو اپنی گود میں لے کر صبح ہی وہ ہیرا راہب کے پاس گئے. انہیں جا کر اپنی خواب سنائی کہ میں نے رات اس طرح خواب دیکھی، تو میری اس خواب کی تعبیر دو. کہا کہ پہلے میرے سوال ہیں وہ جواب دو. کہا بتاؤ. کہا تم کہاں سے آؤ؟ فرمایا میں مکہ سے آؤں. فرمایا کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ فرمایا قریش سے. فرمایا آپ کا قبیلہ؟ فرمایا میں بنو تمیم سے ہوں. فرمایا سن پھر تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے ملک میں ان قریب محمد امین نبی آخر الزمان بن کر دنیا کے اندر مبعوث ہونے والے ہیں. فرمایا زندگی کے اندر تو ان کا وزیر اور بعد میں ان کا خلیفہ بنے گا. اور سن اگر وہ نبی آخر الزمان نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے، فرمایا نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ یہ دنیا ہوتی، جملہ انبیاء و معافی رسل جو کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے اگر وہ نبی آخر الزمان نہ ہوتے. یعنی یہ بحیرہ رہب انہیں بتا رہا ہے کہ نام ان کا محمد امین ہوگا، قبیلہ قریش سے ہوں گے، زندگی کے اندر تو وزیر اور بعد میں ان کا خلیفہ بنے گا. اور ان کی یہ شان ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین و آسمان جملہ انبیاء رسل کچھ بھی نہ ہوتے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان.
اس صورت نو میں جان آکھاں اور جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جسے شان تو بڑیاں سب۔ علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو۔ دوستو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تبلیغ، یہ ہمارے اعمال، یہ جو کچھ یہ سارے کے سارے بعد میں ہیں، یہ بعد میں ہیں، اور سب سے پہلے نبی آخر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ سچی محبت کرنی پڑے گی، سچا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اگر عقیدہ غلط ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ صدقہ خیرات، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر بندے کا عقیدہ ستھرا ہو، عقیدہ چنگا ہو، تھوڑے اعمال بھی کم چلا جان گے، تھوڑا عمل بھی چل جائے گا۔ اگر عقیدہ گندا ہے، پہاڑوں کی مثل بھی اگر نیک اعمال ہوں گے سارے ضائع چلے جائیں گے، سایہ ضائع چلے جائے گے۔ اس لیے عقیدہ درست رکھنا پڑے گا، عقیدہ صحابہ اکرام والا رہنا پڑے گا، صحابہ اکرام والا۔ کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت فرماتے تھے، وہ صحابہ اکرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، مجال ہے کہ پانی کا قطرہ صحابہ اکرام نیچے گرنے دیتے ہیں، بال مبارک جسم مبارک سے جدا ہوتے ہیں، مجال ہے کہ بال برابر کو زمین پر گرنے دیتے ہیں۔ آپ نام مبارک فرماتے ہیں، مجال ہے کہ کوئی چیز زمین پر گرنے دیتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا امام الانبیاء۔ لیکن ہم گندے عقیدے لے کر ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں آقا دو عالم وسلم کے بارے میں، معاذ اللہ مر گئے، معاذ اللہ وہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ خبیثو، یہ ساری کائنات ہی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، جس کے لیے کائنات بنائی جائے گی وہ ختم ہو جائے گا، دنیا ساری ختم ہو جائے گی، لیکن نہ امام الانبیاء نہ امام الانبیاء کا ذکر ختم ہوگا۔ کیوں؟ خدا اپنے محبوب کا ذکر کب سے کر رہا ہے؟ جب سے وہ ہے، اور کب تک اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے گا؟ جب سب شرشائے ختم ہو جائے گی، پھر بھی سونے محبوب کا ذکر رب اپنے محبوب کا کرتا رہے گا۔ میرے محبوب کے ذکر کی اس کائنات کے اندر نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت سے اپنے محبوب پر درود و سلام کے گجرے پیش کر جب سے وہ ہے، اور اس وقت تک فرماتا رہے گا جب تک وہ رہے گا۔ اس لیے عقیدہ درست رکھنا پڑے گا۔ فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول، اگر یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو مہدی خم بھی، دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبشیہ مادہ اسی نام سے۔ فرماتے ہیں اگر یہ آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے تو سونے محبوب کے دم قدم سے قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر ساکن ہے تو سونے محبوب کے دم قدم سے ساکن ہے، اگر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو سونے محبوب کے صدقے سے چل رہا ہے۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ بحیرہ رحم کر رہا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے رؤوس مکہ، بڑے بڑے وہ جو سردار تھے وہ سارے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آ گئے۔ فرمایا خیر تو ہے؟ کہا خیر کی کیا بات بتانی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ، یہ ان کے الفاظ تھے کہ حضرت عبداللہ کے یتیم بیٹے حضرت محمد نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، انہوں نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، پھر کہا کہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں، آپ سے مشورہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میں سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنے دو، کل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کیا کرنا ہے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے،
ان سب کو بھیج کر حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ تشریف فرما. حضرت ابو بکر گئے، بچپن میں آپ کے ساتھی تھے، بچپن ہی میں آنا جانا. حضور نبی کی بارگاہ میں گئے تو جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے ابا اجداد کے دین کے برعکس اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا. فرمایا ہاں اے پیارے ابو بکر، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے کوئی دلیل بھی تو ہے. فرمایا ابو بکر دلیل مانگ رہا ہے؟ کہاں حضور؟ فرمایا وہ ملک شام میں جو بوڑھے یمن کے اندر وہ بوڑھے نے جو تمہیں بتایا تھا، کیا تیرے لیے دلیل کافی نہیں ہے؟ یہ دلیل تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا یمن کے اندر جو بوڑھے شیخ نے تمہیں بتایا تھا، تیرے لیے وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہاں بڑے بڑے شیخ سے ملا ہوں، آپ کس کی بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور فرمایا میں اسی کی بات کر رہا ہوں جس نے میری شان میں جو شعر تمہیں دیے تھے وہ دیے تھے. لا وہ شعر بھی لا، وہ شعر بھی لا. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آپ نے یہ فرمایا نا تو فوراً اسی وقت ہی کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کرتے ہیں انت رسول اللہ حقا، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو حق لے کر آئے تھے، وہ صدق بھی، جس نے اس کی تصدیق کی تھی وہ سارے متقوی والے تھے. تصدیق کرنے والے سارے مسلمانوں میں سے، سارے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یعنی قرآن کی ایک آیت نہیں 200 آیات مبارکہ. ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ بات اگلے جمعہ پر کریں. ایک دوست بھی آئے